آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے، پہلا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سال میں اپنی سابقہ بری عادتیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سال ہمارے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے خیر والا، بھلائی والا فرمائے۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے تاجدار عدالت مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ، بلکہ خسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ اگرچہ ذی الحج شریف میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، مگر آپ نے جام شہادت یکم محرم الحرام یا یکم محرم الحرام کی رات کو نوش فرمایا۔ آپ کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر یہ جملہ سنا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اکثر یہ جملہ کہ حضور نے ایسے کیا اور ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا، یعنی ان کی حضور کے ساتھ قربت کا یہ عالم ہے کہ ان دونوں اصحاب کا اکثر ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک اصول مسلمہ ہے کہ انسان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین کے خطہ سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ ایک جملہ بھی ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن دفن وہیں پر ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر بنایا گیا، زمین لے کر، زمین کا تھوڑا سا مٹی کا حصہ لے کر اس کا خمیر بنایا گیا۔ یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کی روشنی میں غور کیجئے کہ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر بعد از وصال جلوہ افروز ہیں، وہیں پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہیں پر سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے خمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا، اسی زمین سے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے خمیر کا بھی انتخاب کیا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان دونوں اصحاب کی قربت اس قدر ہے کہ بعد از وصال بھی حضور کے قریب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قرب میں انہیں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے اور وہاں پر یہ دفن ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند احادیث سنیں، اور میں نے صحیح ترین احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا جس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے یا جس کی سند کو کوئی ضعیف کہتا ہے یا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو ترمذی اور مسند احمد میں تخریج کیا گیا کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابو جہل اور عمر، ان دونوں میں سے۔ اب یہ وہ دور تھا جب فاروق اعظم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو جہل تو خیر کفر پر ہی مرا، فاروق اعظم بھی کفر پر تھے، یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو کہا جو ان میں سے تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی اس کو اسلام میں لا اور ایسا لا کہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تھی، عالم کیا تھا، فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔
پوری تیاری حضور کو شہید کرنے کی تھی، لیکن دعائے مصطفیٰ ایسی قبول ہوئی کہ وہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر شہید کرنے نکلے تھے وہ خود ایسے آئے جیسے مجروح حالت میں ہوتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں کہتے ہیں، واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم کعبہ میں جا کر علی الاعلان عبادت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ آج سب کے سامنے عبادت کریں گے، سب کو بتائیں گے کہ ہم اس عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اور پھر حضرت عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگے آگے تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے، اور اس عالم میں حرم میں داخل ہوئے کہ حضرت عمر نعرہ لگا رہے تھے، آج ہم نماز پڑھیں گے، کوئی روکنے والا ہے تو آ جائے۔ کفر پر روک پڑ گیا اور نعرہ تکبیر سے مکہ معظمہ کے در و دیوار گونج گئے کہ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اور عمر کے ذریعہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قد کان یکون فی ھذا الامم قبلکم محدثون، کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، دال پر زبر محدث، ایک ہوتا ہے نا محدث جس کو حدیث کی ایک ٹرم ہے، حدیث پر کام کرنے والوں کو محدث کہتے ہیں۔ فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ محدث کا ڈیفینیشن یہ بیان کی، وہ جو صاحب الہام ہوتا ہے، یعنی جس کی زبان پر وہ بات جاری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی نہیں اتر رہی، وہی تو صرف نبی پر اترتی ہے، لیکن وہ صاحب الہام ہوتا ہے محدث۔ فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، فإن عمر بن الخطاب منہم، میری امت کے محدثوں میں عمر بن خطاب ہے، یعنی اس کی زبان معمولی زبان نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہہ دیتے، بلکہ ملائے اعلیٰ کہ ہم رکاب ہو کر یہ بات کرتے ہیں۔ اس پر مفسرین اور محدثین نے کئی آیات کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جو عرض کیا، جو ریکویسٹ درخواست کی، اسی کے مطابق قرآن کی آیت اتر گئی۔ قرآن کریم میں نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ دو وقف کی علامتوں کے بیچ میں یہ ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے بھی ایک وقف کی علامت ہے، اس کے بعد میں بھی وقف کی علامت ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑے کی دو آگے اور پیچھے وقف کی علامتیں کیوں ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بخاری نے اس پر بات کیا، اس پر حدیث لکھی ہے، اور اس آیت کے شان نزول میں اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت عمر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے ہم اس کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ مقام ابراہیم کیا؟ ایک پتھر ہے جس پتھر پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں، تو وہ ایک خاص پتھر ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر میں وہ پتھر استعمال ہوا، اور اس پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ اچھا، اس پر قدموں کے نشان کیوں ہیں، وہ محفوظ کیوں، اس پر بھی سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہاں بابل سے چلے اور شام اور کہاں سے ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتے ہوئے یہاں مدینہ مکہ معظمہ میں پہنچے، بہت سے پتھروں پہ پاؤں آیا، بہت سے پتھروں پر عبادت کی، اور بہت سے پتھروں پر آپ کھڑے رہے، لیکن اس پتھر کو محفوظ اللہ نے کیوں کیا؟ آج بھی ہم اس کے قرب میں جا کے نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں طواف کے بعد، اس کو محفوظ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری اولاد میں نبی آخر الزمان کو پیدا فرما۔ حضور کا ذکر، حضور کا میلاد اس پتھر پہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا، اللہ نے اس پتھر کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ اور محترم بنا دیا۔ تو جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہ چیز محترم ہو جاتی ہے، جو خود حضور علیہ السلام کی مدح کرے وہ اللہ کو کتنا پیارا ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پتھر کو مصلی بنا لیں، یعنی اس کے قرب میں ہم نماز پڑھا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے،
تھوڑی دیر بعد یہ ٹکڑا نازل ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حبیب جو عمر کہتا ہے وہ کر لے، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے جو فرمایا تھا نا، یہ محدث ہے، صاحب الہام ہے، یہ اس کا اظہار تھا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیت ہیں۔ شراب کی تحریم کے جو احکام ہیں اس میں 3 جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں بھی مفسرین نے کہا کہ فاروق اعظم نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی ویسا حکم نازل ہوا، بار بار عرض کی، بار بار حکم نازل ہوئے۔ ایسے جنگی قیدیوں کے بارے میں فاروق اعظم نے جو عرض کی اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت اتری۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فاروق اعظم نے کہا اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تم سے ناراض ہوں اور تمہیں طلاق دیں تو اللہ تم سے بہتر ازواج انہیں عطا فرمائے گا۔ وہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ احزاب کی۔ تو یہ فاروق اعظم کی زبان معمولی زبان نہیں تھی، ان کا قول معمولی قول نہیں ہوا کرتا تھا، وہ صاحب الہام تھے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو ان میں ایک فاروق اعظم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یہ حدیث کئی محدثین نے بیان کی، امام مسلم نے اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز سے کچھ خواتین بات کر رہی تھی، سوال کر رہی تھیں، اور جب فاروق اعظم آئے تو وہ چلی گئیں اٹھ کر، آپ کے رعب اور جلال کی وجہ سے چلی گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فاروق اعظم کے آنے پر مسکرائے، کہنے لگے یا رسول اللہ کس بات میں مسکرائے؟ فرمایا وہ خواتین تمہارے خوف اور ڈر کی وجہ سے چلی گئیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی تکریم، آپ کا احترام زیادہ عام ہے، کہ آپ کا وہ زیادہ احترام کرتی ہیں، میرے ڈر کی کیا حیثیت ہے؟ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ما لقیک الشیطان والذی نفسی بیدی، والذی نفسی، مجھے اپنی جان کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کسی راستہ سے آتا ہوا تمہیں ملتا ہے تو تیرے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ عمر تیرا روب، تیرا جاہ و جلال اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ جب شیطان تجھے دیکھے تو تجھے آتا ہوا دیکھ کر راستہ بدل کے دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ روب و جلال تھا، یہ جاہ و جلال تھا۔ فاروق اعظم سوئے ہوئے ہیں نا، اور سفیر آیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ ہیں فاروق اعظم۔ وہ تلاش کرتا ہوا آیا مدینہ منورہ میں، اور اس نے کہا کہ بتائیں مجھے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ تو نہیں ہے، ہمارے تو امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اچھا وہ ان کا محل کہاں ہے؟ وہ تو مسجد میں ہے، مسجد نبوی شریف میں۔ اچھا مسجد نبوی شریف میں آئے، دیکھا تو مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے، کہا یہاں تو نہیں، کہا اچھا پھر کہیں گشت پر ہوں گے، کہیں بازار میں ہوں گے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے وہ میزبان جو تھا اس کو لے گیا۔ فاروق اعظم ایک درخت کی چھاؤں میں کوڑے کا تکیہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں، کوڑے کا تکیہ ہے، اس کو سر کے نیچے رکھا اور سوئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ ہے ہمارے امیر المؤمنین۔ کہا عمر یہ ہے، یہ عمر ہے، کوئی اس کا دربان نہیں ہے، کوئی اس کا سیکورٹی والا نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی پوشاک نہیں ہے اوپر لینے کے لیے، اور کوئی گدا نہیں ہے نیچے بچھانے کے لیے، زمین پر لیٹا ہوا ہے اور کوڑے کا تکیہ بنایا ہے، اور کیسے مزے سے سو بھی رہا ہے۔ کہا ہاں یہی ہے۔ جب اس کو یقین آ گیا کہ یہی عمر ہیں تو تھر تھر کانپنے لگا کہ اتنا جاہ و جلال اس شخص کا۔ کہنے لگے ہمارے بادشاہ تو بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے حصار کے اندر بھی ایسی مزے کی نیند نہیں سوتے جیسے یہ سو رہے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جلال تھا آپ کا۔ تو آپ کبھی کبھی خود کہا کرتے تھے اے عمر کتنی حیرت کی بات ہے کہ تو بدل گیا، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ تو بدل گیا، عمر بدل گیا۔ ایک بار ایک میدان سے گزر رہے تھے تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ رونے کا کیا مقام ہے؟ کہا یہی وہ میدان تھا جہاں پہ میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا۔ وہ کہتا تھا عمر تجھ سے 4 اونٹ سیدھی لائن میں چلائے نہیں جاتے، مجھے اونٹ دیے تھے باپ نے، کہا ان کی سیدھی لائن بنا کے ان کو چلاؤ، اور مجھ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اور میرا باپ اس بات پہ مجھے مارتا تھا، یہ 4 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے۔ آج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت اور نظر کرم کی برکت ہے
کہ لاکھوں مربع میل کنٹرول کیے ہوئے ہوں. عدل قائم ہے, انصاف قائم ہے. اور کیسا عدل قائم ہے؟ آج دنیا مثال دیتی ہے, جب عدل کی بات ہوتی ہے تو فاروق اعظم کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرمایا ہے. زبان اور دل پر, اس کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے, اور زبان پر جو ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے. اب ان صحیح احادیث کے سامنے وہ تاریخی روایت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جو فاروق اعظم کی شان کو ادھیڑنا کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ کلمات کہتے ہیں. کیا تاریخی کوئی حیثیت ہے؟ پاکستان بنے کو بہت عرصہ تو نہیں ہوا. تحریک پاکستان کی تاریخ کو ہماری نصاب کی کتابوں میں چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے. اب ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے, ان کو مستعفی ہونا پڑا یا ان کو معزول کر دیا گیا یا ان کے تبادلہ کر دیا گیا, عہدے سے ہٹا دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ جو نصاب میں بکس پڑھائی جا رہی ہیں ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں. تقریباً 500 کتابوں میں سے انہوں نے غلطیاں نکالیں, اور ابھی بہت ساری کتابوں میں سے غلطیاں نکالنی تھی, اور جہاں جہاں نصاب میں غلطیاں ہیں ان کتابوں پر وہ پابندی لگا رہے تھے, اس بندے کو ہٹا دیا گیا. تو خیر یہ ایک الگ عنوان ہے. میں ایک مثال دے کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنتے وقت جو لوگ اس میں شریک تھے آج بھی بہت سارے لوگ حیات ہیں. یہ بہت پرانی تاریخی بات نہیں ہے. تو اس تاریخی واقعہ میں بھی بے شمار غلطیاں آپ کو نہایت اہم ترین نصابی کتابوں میں مل جائیں گی. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تحریک کے ہیرو ان لوگوں کو بنا دیا گیا جو تحریک پاکستان کے مخالفین تھے, جن لوگوں کا یہ کہنا تھا ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے, جو کہہ رہے تھے معاذ اللہ یہ پاکستان نہیں بلکہ پلیتستان بن رہا ہے. یہ بھی جملے ہیں تاریخ کا حصہ. لیکن نصابی کتابوں میں, عام جو شاپس پہ بکس چھپتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. نصابی کتابوں میں ان لوگوں کو تحریک پاکستان کا ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخی کتاب اتنی مضبوط نہیں ہوتی اور اس پر اتنی محنت نہیں ہوئی جتنی ایک ایک حدیث کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں نے محنت کی ہے. ایک الگ عنوان ہے کہ حدیث کی کتاب پر کتنی محنت ہوئی اور کتنی عرق ریزی ہوئی, کیسی جانیں خرچ کی محدثین نے, تب حدیث ہم تک پہنچی ہے. اب جب ہم حدیث کو کمپیئر کریں گے تاریخ کی کتاب سے, تاریخ کی کتاب اگر حدیث کے مخالف ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں اصول دیا ہے, کہتے قرآن و حدیث کے خلاف لاکھ تاریخی کتابیں آئیں, حقارت سے ٹھکرا دو انہیں بالکل اہمیت نہ دو. ہمارے لیے مسلم چیز قرآن ہے, حدیث مصطفیٰ ہے, یا اسی سے مستنبط اصول ہے. اب ایک طرف حدیث مصطفیٰ ہے, حضور فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے. اب اس کے مقابل تاریخ کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. تاریخ کی کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے, دیکھیں, لیکن جب اس کے خلاف قرآن آ جائے یا حدیث ہے تو پھر قرآن و حدیث کو قبول کیا جائے گا. ایک اور حدیث سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے. امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے, امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے. شان فاروق اعظم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. میرے بعد, حضور اپنے بعد کی بات بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شان میں جب تک میری حیات ہے, سرکار کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے اس وقت تک ہی عمر کی شان ہے. فرمایا بعد میں بھی اس کی بڑی شان ہے, اور اتنی بڑی شان ہے کہ نبوت کا دروازہ اگر بند نہ ہوتا تو میرے بعد یہ نبی ہوتا, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے, وگرنہ ایک نبی میں جو شانیں جو کمالات ہوتے ہیں وہ ذات عمر بن خطاب میں موجود ہیں, مگر یہ نبی نہیں ہے. یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاروق اعظم کے متعلق کہا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. چند مختصر سی باتیں. حضرت فاروق اعظم نے جو نظام دیا دنیا کو, اور آج بھی جس نظام پر عمل ہو رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں, وہ سنیے. سن ہجری کا آپ نے اجرا فرمایا, جیل کا تصور آپ نے دیا, مؤذنوں کی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائیں, مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا, پولیس کا باقاعدہ محکمہ بنایا, عدالتی نظام بنایا, آب پاشی کا نظام بنایا, فوجی چھاونیاں بنائیں,
فوج کا باقاعدہ محکمہ آپ نے بنایا، آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آج ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھی، یورپ میں فلاں ملک میں بچوں کو یہ سہولتیں ملتی، بھائی کہاں سے تصور ملا؟ پوچھیں ان سے، وہ بتائیں کہ فاروق اعظم سے ملا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا ہے، یہ فاروق اعظم کا دیا ہوا تصور ہے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ انصاف کرنے والے حاکم، فیصلہ کرنے والے، سزائیں دینے والے، ان پر بھی کوئی حاکم ہے، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا، یہ تصور آپ نے دیا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی مہر پر کیا لکھا تھا؟ مہر پر ایک جملہ لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ خود کو مخاطب کر کے کہتے تھے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے پاس جب سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے لیے کوئی شخص آتا تو آپ اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ کہاں سے اضافہ ہوا؟ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، بڑے معزز نام ہے وہ ایک علاقے کے گورنر مقرر تھے، وہاں سے انہیں تحائف ملے، جب واپس آئے تو آپ نے کہا یہ واپس کرو، بیت المال میں جمع کرو۔ کہا یہ حضور مجھے تحفہ ملا ہے، اور میں تحفہ اب ملے تو لینا، اس وقت تمہیں تحفہ اس لیے ملا ہے کہ تم اس عہدے پر تھے، گورنر نہ ہوتے تو تمہیں یہ تحفہ نہ ملتا۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھنا، باریک کپڑا نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرنا، کبھی دربان نہیں رکھنا، اور جب فریادی آئے تو فریادی کو روکنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، سیدھا فریادی تمہارے پاس پہنچنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں اور تم انہیں غلام بنا دیتے ہو۔ یہ ہیومن رائٹس کے چارٹر کا بہت بڑا حصہ ہے آپ کا یہ جملہ۔ دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورے اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل کا تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں اچھا عدل ہو تو مثال دے کر لوگ کہتے ہیں یہ تو عدل فاروقی جیسا ہے۔ آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کی جب شہادت ہوئی، ایک چرواہا تھا، دور دراز کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، لوگوں سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے فاروق اعظم فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری بکریاں جنگل میں چرتی رہتی ہیں اور کبھی بھیڑی نے ان کو چھوا نہیں ہے، آج صبح ایک بھیڑی آیا میری بکری کو کھا گیا، میں سمجھ گیا ہوں فاروق اعظم کی شہادت ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے نا کہ فرات کے کنارے پر کوئی جانور پیاسا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے حکمران کہاں سے ملیں گے؟ اللہ ہمیں ان کا جانشین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔